نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ۔ ومن یقنت، یہ پارے کا نام ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ہدایات فرمایا اللہ نے کہ ازواج مطہرات کے مقام کو بیان فرمایا، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ فرمایا کہ آپ دنیا میں جو تمام عورتیں ہیں ان کے جیسی نہیں ہیں، آپ ان سے ہٹ کے ہیں۔ اگر آپ تقوی اختیار کریں، نیکوکاری والی زندگی گزاریں گے تو آپ کو دوہرا اجر یعنی ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو آپ کو عذاب بھی ڈبل ملے گا۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کو 6 ہدایت دی بتائی ہے۔ 6 ہدایت میں نمبر 1 کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کرے، یعنی نرمی سے بات نہ کرے، ہے نا، وگرنہ کیا ہوگا، وہ شخص جو ہے جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں مرض ہے، اس کے دل میں کیا ہوگی، تما پیدا ہوگی، تمنا کچھ چیز کی پیدا ہو جائیں گی، تو اس لیے نرمی سے بات نہیں کرنی ہے۔ آگے نمبر 2 ہے کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہے، مطلب کیا ہے، گھر میں ہی رہے، یہ نہیں ہے کہ باہر گھومنا پھرنا، ہے نا۔ نمبر 3 ہے کہ قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھائے۔ نمبر 4 ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 6 ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب یہ جو آیت گزری ہے یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی شامل ہے اس میں، ہے نا۔ آگے فرمایا کہ اہل بیت کون کون ہے۔ یہاں اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ہماری مائیں امت کی، اور ان کے بعد آتی ہے آپ کی اولادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو چاروں بیٹیاں آگے اس میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ پھر ان کی اولادیں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تینوں داماد ہیں نا، یہ اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کی مزید جو باتیں ہیں نا، اس میں آگے اور بھی ہے تفصیل۔ آگے فرما رہے کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر تسلیم کر لینا۔ کس طریقے سے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بھی کہا ہے، بنایا تھا، تو ان کا نام ہے زید بن حارثہ، ان سے آپ کا نکاح کی بات کی۔ تو حضرت زینب بن جہش اور ان کے بھائی عبداللہ اس بات سے متفق نہیں تھے، راضی نہیں تھے، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو ایسے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان گئے اور نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اب یہ اس میں کیوں انکار کر رہے تھے، کیونکہ زینب بن جہش جو ہے بڑے خاندان کی، قریش کے خاندان کی بیٹی تھی۔ اب زید بن حارثہ جو ہے ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو کہاں بڑے اور کہاں چھوٹے میں کافی فرق ہو جاتا ہے نا، تو ان میں جمیں گے نہیں، اس حساب سے وہ انکار کر رہے تھے، لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور نکاح ہو گیا۔ پھر آگے جو ہے انہی کا واقعہ ہے کہ حضرت زید اور حضرت زینب میاں بیوی کا واقعہ ہوتا ہے۔ کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ راضی ہو گئے، نکاح کر لیے، لیکن کیا ہے نا کہ ان میں انبن آپس میں چلتی رہتی تھی، تو دونوں نے ارادہ کر لیا تھا، حضرت زید نے بھی اور حضرت زینب نے بھی، کہ طلاق دے دیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کے نکاح میں نہیں رہیں گے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کے لیے آئے کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنے نکاح میں رہنے دو، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کو بتایا کہ ان کا طلاق ہو گئی ہے، اب آپ اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بتانے کے لیے جیسے بتائے نہیں کھل کے، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ جو ہے اعتراض کریں گے،
جو مشرکین تھے ہے نا یہود تھے وہ اعتراض اس لیے کریں گے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے جیسا مانتے تھے، اور جو ان کی بیوی ہوتی تھی تو اپنی سگی بہو جیسا مانتے تھے۔ اب یہ رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا ہے، اگر اس کی بیوی سے طلاق ہو گئی تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طلاق کے بعد آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں۔ نسبی باپ وہی جو میاں ایک عورت اور شوہر کا نکاح ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ان کا نسبی بیٹا ہوا اور وہ ان کے نسبی باپ ہوئے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہے مردوں میں سے، کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں نا، 4 بیٹیوں کے آپ باپ ہے، لیکن مردوں میں سے آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، اللہ نے ان کو پہلے ہی وفات دے دی۔ تو اب باقی جو مرد ہے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں ایک آیت بھی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو نبی مانے مگر آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے فرمائے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرما رہے ہیں کہ یہاں 2 آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے، ہے نا۔ جب گزشتہ امت یعنی جو پچھلی امتیں جو گزری، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح اور بھی دیگر امتیں جو گزری ہے، وہ کیا کرتے اپنے نبی کو جھٹلائیں گے، ہے نا، ان کی تکذیب کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنیں گے کہ ہاں اللہ یہ جو آپ کے انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنا دین کا کام کیا، انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ جھٹلاتے، یہ لوگ اس وقت بھی جھٹلائے، اب بھی جھٹلا رہے۔ دوسری بات ہے کہ بشارت دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے، اور آگے ہے ڈرانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے اور قیامت سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ صفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں نا۔ اور پھر آخر میں کہ ایسے چراغ ہے جو امت کو روشنی دیتے ہیں، سورج ہے نا جیسے چمکتا ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔ پھر آگے فرمائے کہ خاتم الانبیاء کی خصوصیات، اس میں فرما رہے ہیں کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک خصوصیات بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 1، 4 سے زیادہ بیویاں آپ کے لیے حلال۔ امت کے لیے کتنی بیوی ہے؟ صرف 4، ایک وقت میں 4 رکھ سکتے، اگر ایک مر گئی یا اس کو طلاق ہو گئی تو پھر دوسری کر کے 4، ایٹ اے ٹائم 4 بیوی رکھ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ حلال۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ مال فے اس کو کہتے ہیں جو بنا جنگ لڑے مال حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مال فے میں جو باندی آپ کی ملکیت میں آ جائے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ خاصیت کیا ہے اس میں کہ اس طرح ہے کہ تقسیم سے پہلے، یعنی جب صحابہ کو بانٹتے تھے تو بانٹنے سے پہلے آپ جو باندی لینا چاہے آپ لے سکتے تھے۔ نمبر 3 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، ہے نا، مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے۔ اور نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کر دے، یعنی اپنے آپ کو خود پیش کرے بغیر حق کے مہر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کرے، یعنی نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یعنی بنا مہر کے بھی۔ یہ خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اللہ کی طرف سے۔ آگے فرما رہے کہ کھانے کی دعوت کے آداب، یہاں پہ اس
یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا۔ بعض احباب جو ہے کھانا کھانے کے لیے کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے، اور بعض جو ہے کھانے تیار ہونے کے یعنی کافی بعد آ گئے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو جو ہے چھوٹا تھا، اب وہ کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے تو گھر میں آ گئے۔ اب اس میں حضرت زینب جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے یعنی پردے کے حساب سے اس منہ کر کے بیٹھے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جلدی آنا جو ہے ناگوار گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ بات ان کو ناگزار لگی تو اب کیا اس میں کہ دعوت دی ہے تو دعوت کے آداب بھی ہوتے کھانے کے لیے، تو کھانا جب پک گیا کھانا کھا لیے، اب کھانا کھانے کے بعد نہیں جا رہے، بیٹھے کچھ لوگ وہیں بیٹھ رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، جب باہر سے کچھ دیر واپس آئے کچھ دیر بعد، تب بھی دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے، تب آپ نے پھر ناگزاری کے آثار نظر آیا آپ پر، تو جو لوگ تھے وہ اٹھے اور اٹھ کر باہر چلے گئے، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تو باہر چلے گئے۔ اب یہ چیز ہے نا اس وقت کے لیے بھی تھی اور آج کے لیے بھی ہے، اس آیت میں جو فرمائی گئی وہ باتیں، وہ اس بات کا ہم کو بھی خیال رکھنا ہے، کیا ہے کہ جن کو دعوت دی گئی ہے صرف وہی جائے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جا کر بیٹھنا ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے مہمان کو کیا ہے نا مشغول ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ جلدی کرے کچھ بھاگم دوڑی کرے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ پھر نمبر 3 کیا ہے کہ کھانا کھا کر چلے جانا چاہیے، فوراً وہاں پر بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ آگے فرمایا ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت، دیکھیں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ نکاح کی حرمت نص قطعی یعنی قرآن کی دلیل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح نہیں کرنا ہے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک بندہ اگر اپنی بیوی کو نارمل جو عام طور پہ دیگر اپنی دنیاوی زندگی میں طبعی طور پر عام بندہ کوئی ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ ہے نا نکاح میں آئے، دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شوہر جو غیرت مند شوہر ہوتا ہے اس کو اس بات کی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کبھی نکاح نہ کرنا، اس سے نبی کو طبعاً ناگواری محسوس ہوگی، ہے نا، نبی کی بیوی ہے تو اسی لیے ان کو ہماری امہات بنا دیا گیا، وہ ہماری مائیں ہیں۔ آگے فرمایا پردے کا حکم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیے کہ وہ پردہ کیا کرے۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والی عورتوں کو حکم ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو بڑی چادر اوڑھ لے، ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے جسم کے سخات یعنی جسم کا جو سخاوت کہتے ہیں نا، جیسے کہ پتلے ہیں، موٹے ہیں، لمبے ہیں، چھوٹے قد کے، یہ نہیں معلوم پڑنا چاہیے، یہ چھپ جائے۔ پھر چادر ہو یا برقع ہو، دونوں میں اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب برقعے جو ہے آج کے زمانے میں فٹنگ برقعے آگے، تو وہ فٹنگ برقعے نہیں پہننا ہے، ڈھیلے ڈالے، جیسے چادر ہوتی ڈھیلے ڈالی۔ پہلے عورتیں جو چادر ڈالتی تھی وہ اس طرح ڈالتی تھی اپنے سر سے کہ ان کی ہتھیلیاں جو ہاتھ کی پشت ہے یہ بھی چھپ جاتی اور ان کی آنکھیں بھی چھپ جاتی۔ اب وہ جو اس طریقے سے وہ اپنے منہ کو اوپر باندھ لیتے کہ بس تھوڑی سی جگہ سے آنکھوں سے راستہ دیکھ سکتے تھے، تو اس طریقے سے پردہ کرنا ہے۔ آگے فرمائے انسان کے بارے میں کہ امانت لیتا ہے یا
کیا کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ امانت، دیکھیں یہ امانت کا ذکر آیا ہے میں، امانت سے مراد کیا ہے؟ شریعت مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت یعنی عقائد اور اعمال دونوں پیش فرمائے، کس کے سامنے؟ آسمان پر، آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے بھی۔ اور کیا فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہ لینا چاہتے ہیں تو نہ لیں۔ تو زمین نے، پہاڑ نے، آسمانوں نے، سب نے کیا کیا؟ اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ نہیں میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب شریعت پہ عمل کرنے کی بات پہلے کر لی ہے تو اب ان کو کرنا ہے، اب کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے، یہ بھی بات آتی ہے۔ آگے سورت سبا کا ذکر ہے، سورت سبا، اس سورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان، قوم یعنی قوم تھی جو سبا ایک شہر میں رہتی تھی، تو ان کا واقعہ بیان کیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی اتنی خوبصورت آواز دی تھی اللہ نے کہ جب وہ اللہ کی بڑائی کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں، پرندوں کو حکم دیا تھا کہ آپ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے اور پہاڑ بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو لوہا جو ہے جس کو حدید کہتے ہیں عربی میں، لوہے کو آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ آپ جس طرح چاہے لوہے کو موڑنا اس طریقے سے موڑ دیتے تھے، اور ان سے زرہ بناتے تھے جو جنگ کے وقت پہنی جاتی ہے۔ آج کے زمانے اپنے الفاظ میں کہے تو جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، کہ ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، تو تلواریں جو ہے زرہ پہ لگتی ہے تو پھسل جاتی، جسم کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کے معجزات و ان پر جو انعامات اللہ نے فرمائے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع فرما دیا تھا، اور وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، ایک مہینے کا سفر ایک صبح ایک رات میں طے کر دیتے تھے۔ اور اللہ نے جنات کو بھی، ہے نا، جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے تانبے کا چشمہ بھی ان کے لیے نکال دیا تھا کہ اس میں سے تانبا نکلتا تو سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم دیتے تھے کہ آپ اس کے ذریعے بڑے بڑے دیگ بناؤ، برتن بناؤ، تو اس میں لگے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی فوت کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دن عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے نا، اللہ کی عبادت کے لیے جو عصا، جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب جنات دیکھ رہے تھے کہ یہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہم پر نگرانی بھی کر رہے ہیں نا، جنات کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کیا کر رہے تھے؟ جو بیت المقدس جو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، اس کی تعمیر کر رہے تھے، جو کام باقی تھا وہ اس کو بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب اس کام کرتے کرتے 1 سال ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام بس ایسے ہی کھڑے ہیں۔ اب جب یہ کام مکمل ہو گیا تعمیر کا، تو اللہ رب العزت نے دیمک کو بھیجا، جو لکڑی کھانے والا کیڑا ہے، چھوٹا سا باریک سا کیڑا، اللہ نے اس کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ملک الموت کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ اپنے نبی کی روح قبض کر لے، ہے نا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی تھی، لیکن وہ اسی طریقے سے کھڑے تھے۔ اور یہ اللہ، دیکھیں اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا جیسے۔ تو جنات کام کرنے میں لگے، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اب جب جناتوں کا کام مکمل ہو گیا تو عصا آیا، وہ لکڑی کھانے لگا، جس کے ذریعے سے وہ لکڑی گری اور تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ جب گر پڑے تو جنات کہنے لگے او سلیمان علیہ السلام تو وفات پا گئے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح 1 سال سے کام میں لگے ہیں، اگر ہم کو پہلے یقین علم ہو جاتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو دیکھو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ قوم سبا کا واقعہ، لقد کان لسبإ فی مسکنیہم آیہ، قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، جہاں پر دارالحکومت ہوتی ہے، اس کا نام ہے صنعاء۔ اس کے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا، معارب
اس کا نام تھا، اس میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی، ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات تھے۔ اس سلسلے میں کہ کافی سالوں سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر بسا ہوا تھا۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایک ڈیم بنا دیا تھا، جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ، بہت یعنی زیادہ پانی جمع کیا کرتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی، بارش کا پانی ہے نا، اس میں خوب ذخیرہ کر کے رکھتا تھا، جب انہیں اس کی ضرورت ہوتی تو وہاں سے لے لیتے۔ اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس باندھ کو توڑنے کے لیے چوہوں کو بھیجا۔ تو چوہے آئے، وہ چوہے آ کر کیا کیے، اس کی جڑوں میں جو ہے کھڈا کرنے لگ گئے نا، تو اس کے وجہ سے کیا ہو گیا، وہ ڈیم کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا تو پورا پانی اس طریقے سے بہا کہ وہ پوری بستی بہہ گئی اور سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آگے غور و فکر کی دعوت فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، الیاذ باللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے فرمائے کہ تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تمہیں جو اپنی ضد اور ہٹ درمی پر جمے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کر کے انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کیا کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں بچپن سے لے کے اب تک 40 سال کی عمر گزارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، امانت ہے، تو اس کے یہ بھی قائل تھے مشرکین مکہ بھی قائل تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ اب بتاؤ ایسا شخص کیا مجنون ہو سکتا ہے؟ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے۔ سورۃ الفاتر، اس سورت میں جو ہے اس کی ابتدا پہلی آیت میں ہی یہ فاتر لفظ آیا، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاتر رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قائد بنا کر دنیا میں بھیجا، قاصد جسے کہتے ہیں نا، قاصد بنا کر بھیجا۔ قاصد کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہے ان کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں اس بات میں یہ نہیں ہے کہ ان کے اتنے ہی پر ہوتے ہیں نا، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، 600 پر۔ اگر وہ اپنے 2 پر کھولتے ہیں تو زمین اور جو مشرق اور مغرب کی جو جگہ ہے یہ اپنے پروں سے ہی ڈھک جائیں گی ان کی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے بارے میں یہاں پر فرمایا ہے، جو کلمات طیبہ کا مصداق ہے نا، فرما رہے پاک کلمات جو ہے، پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی اس میں شامل ہے۔ اذکار یعنی جو ذکر وغیرہ کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو چڑھنے کا مطلب جو بولتے ہیں نا کہ یہ نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ کہ یہ اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوئے نا، قبولیت کو پہنچ رہے۔ اب نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی نفی ہے نا، کلمات کی نفس سے قبولیت کے لیے، نفس سے قبولیت یعنی وہ کلمہ جو ہے وہ خود ہی اپنے نفس میں اپنے اندر ہی قبول ہے۔ قبول ہونے کے اعمال شرط نہیں ہے، لیکن قبولیت تامہ کے لیے اعمال شرط ہے، سمجھے؟ اعمال جو ہے، اعمال کرنا ضروری ہے، اعمال کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ اعمال کرنا مومن کے لیے شرط ہے۔ مومن کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہوں نے
جنہیں ہم نے چن لیا ہے جو بندے خاص ہے، جیسے انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے نا، ان میں سے یہاں 3 کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ظالم لنفسہ، اس آیت میں ایک یہ لفظ ہے ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں نا، اور گناہوں سے نہیں بچتے، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ مومن ہے ایک وجہ، دوسری وجہ کیا ہے کہ گناہ کر رہے تو عذاب ہوگا، تو اللہ عذاب سے بچائے سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے ہیں مقتصد، جو درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3 ہے سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات ہے، سابقون بالخیرات، یہ کیا ہے؟ یہ جو نیکیوں میں بڑھتے جاتے رہتے ہیں، یعنی حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں اور مکروہات سے بچتے ہیں، لیکن اس لیے جو ہے نا، اس کے باوجود بعض مباح چیزیں جو ہے جن کے کرنے کی اجازت ہے، وہ انہیں عبادت میں حد درجہ انتہائی یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہوتا ہے نا بھائی، اس میں اختلاف ہے، چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا، یہ چھوڑ دو، ہے دینی کا مسئلہ، نماز پڑھنا میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو وہ حساب سے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نیک عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی چیز ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے فرمائے کہ جانور کی ہلاکت کا مطلب، اگر اللہ اعمال کفر ہے نا، جو کفر کے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے سزا دینے پر آ جائے تو روح زمین پر ایک جاندار باقی نہیں رکھیں گے اللہ، اور جو جانور ہے اس کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ جانوروں کو جو بنائے، مویشیوں کو بنائے، انسانوں کے لیے بنائے، اگر انسانوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ ان کی پکڑ پڑے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ۔ آگے سورت یاسین شروع ہو رہی ہے، یاسین میں پہلا لفظ یاسین ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بتائی گئی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کا کام درست رہتا ہے، صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنے سے دن بھر آسان ہو جاتا ہے۔ ان آیت میں نص قطعی یعنی قرآن کی جو دلیل ہے، قرآن کی آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین ہے نا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے نا، آیت نمبر 5 میں آپ کا منصوبی فریضہ بیان کیا گیا، جس منصب پہ آپ کو بھیجا گیا وہ منصوبی فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے ڈرانے والے نہیں آئے ہے نا، آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے جو درمیان میں جو زمانہ تھا اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں، تو 2000 سال کا تقریباً وقفہ تھا، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اس لیے مراد مکہ، اس سے جو ہے مراد مکہ مکرمہ ہے نا، مکہ مکرمہ اور ان کے مضافات میں کیونکہ جو ان کے آس پاس میں رہنے والے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، مکہ مکرمہ جو عرب لوگ تھے ان میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ آگے فرمائے کہ کیونکہ جتنے نبی آئے وہ
تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا عربوں میں، ہے نا۔ آگے فرمائے 3 رسولوں کا قصہ ہے یہاں پر، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ گزشتہ آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا، اب یہاں سے آگے کئی آیت تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا اور نہ ہی رسولوں کے ناموں کا، البتہ بعض روایت میں بستی کا نام انطاکیہ آیا ہے، اور رسولوں کا نام، ایک کا نام آیا ہے صادق، ایک کا صدوق، اور ایک کا شلوم یا شمعون، یہ نام آیا ہے، علیہ السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت، یعنی ہاں یہ بات سچی کہہ رہے، یہ رسول ہے، تو یہ ان کو سچا بتانے کے لیے اللہ نے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور تکذیب کی، یعنی ان کی بات کو جھٹلا دیا۔ آگے حبیب نجار کی ہمدرد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رجل ہے نا، قرآن میں رجل نام آیا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، دیکھیں رجل لفظ آیا ہے، يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ رجل کا نام روایت میں حبیب بن اسماعیل نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ بڑائی کا کام کرتے ہیں، ان کو بڑائی بھی اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا، یہ جو 3 رسول آئے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ان کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہے نا، تو شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کی طور پر بڑے آسان، یعنی ایک دم پیار سے، ایسے اچھے انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن پھر بھی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر آگے کیا کیا، انہیں شہید کر دیا۔ کس کو شہید کر دیا؟ نبیوں کو بھی شہید کیا ہے، اور جو آگے، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے نا کہ اللہ کے رسولوں کی بات مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سورت پارہ نمبر 22 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔